صوبے میں دوڑ لگوائی، نوجوانوں نے حصہ لیا اور ایک شامی نوجوان آگے گزر گیا خلیفے کے بیٹے سے، اور خلیفہ کے بیٹے نے اسے کوڑا دے مارا یا تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر! جس کی کہیں شروعائی نہیں ہے وہ حج کے موقع پر آ جاتا ہے اور آ کے عدالت عمر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی، بلایا باپ بیٹے کو، گورنر بلایا، نبی کا صحابی سپہ سالار بلایا اور کہا، اس شامی سے کہا، میرے سامنے تم خلیفہ کے بیٹے کو تھپڑ مارو، میرے سامنے تم گورنر جو ہے اس کو تھپڑ لگاؤ کہ اس کے بیٹے نے اس باپ کی وجہ سے تم سے زیادتی کی ہے۔ اب شامی جو عدل کے لیے آیا تھا، آنکھوں سے آنسو روا ہے، ہاتھ کو کبا رہا ہے اور کہتا ہے، امیر المومنین، مجھے عدالت سے عدل مل گیا ہے، انصاف مل گیا ہے، میں اللہ کے لیے ان باپ بیٹوں کو معاف کرتا ہوں، لاؤ اس طرح سے حکمرانی کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ کی قسم ہے، تم ارادہ باندھ کے دیکھو، تم نیت کر کے دیکھو، سال نہیں گزریں گے، تم کہتے ہو 4 سال ہو گئے ہم مسائل حل نہیں کر پائے، اور اگلے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اتنی مدت میں حل کر لیں گے، نہیں کر پاؤ گے۔ 1 سال سے بھی کم وقت میں تم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہو اگر تم نے طریقہ کار بدل لیا، لیکن تم نہیں بدلو۔ تمہیں جو جان کا خوف ہے، قتل کی دھمکی دی تھی، اور دانا عمر سمجھ گئے تھے کہ اس سے کہا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ پر سختی کرتا ہے، کہا تم اپنے آقا کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ غصے میں آیا اور کہا، امیر المومنین سب پر نرمی کرتے ہیں، میرے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ اور اسی مجلس میں آپ نے سے کہا، سنا ہے تم بڑی اچھی چکی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ کہنے لگا، میں ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ صدیوں یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ سمجھ گئے، جان گئے، لیکن اس کو گرفتار نہیں کروایا، اس کو سزا نہیں دلوائی۔ آج خفیہ ادارے، اور وہ کن کی نگرانی پر ہے؟ حکمران۔ عوام مر جائے، لاکھوں کی تعداد میں مر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اور یہاں خود کو دھمکی دی ہے۔ لیکن خلیفہ نے اس دھمکی کی وجہ سے اس کو بنا بنا کر اس کو پکڑا نہیں ہے، گرفتار نہیں کیا ہے، اور اسے موقع ملا۔ اور اسے کیا موقع ملا؟ اس نے بدبختی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اس کو موقع کیا ملا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تو خواہش ہی یہ تھی، دعا ہی یہ تھی، اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ مانگتے تو مدینہ کی موت، شہادت کی موت، لوگ اس پر تعجب کرتے تھے، اب مدینہ پر کون حملہ ہونے والا ہے؟ آپ کا نام سن کر دور دور تک کفر لرزہ پر اندام ہے، کون مدینہ پر حملہ کرے گا اور کیسے آپ کو شہادت ملے گی؟ آپ تو مانتے تھے مدینہ کی شہادت، اور میرے رب کا انتخاب ہے کہ مدینہ نہیں، مدینہ کی اس خاص جگہ پہ اور اس خاص مصلی پہ، اس خاص مسجد میں کہ جس کو میرے نبی نے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس مصلی پر جہاں آقا علیہ السلام نے کم و بیش 10 سال نمازیں پڑھائی
تھی اس مسلح پر تمہیں شہادت عطا فرمائی۔ یہ میرے رب کا انتخاب، یہ میرے رب کا انتخاب تھا۔ بڑے لوگ بڑے انجام سے دوچار ہوتے ہیں، اور آؤ بم دھماکوں سے مر جاؤ گے اگر تم نے اپنی حالت ٹھیک نہ کی، تم بم دھماکوں سے بچ بھی جاؤ، ایڑیاں رگڑ کر بستر پر مرو، یہ موت لائق تحصیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم لوگوں کے درمیان آؤ، اگر تم میرے عمر جیسا حکمران کرنا پسند کر لو اور اپنی انا کے خوف سے باہر نکل آؤ، اپنے تکبر سے نیچے اتر آؤ، اللہ کی قسم ہے کوئی تمہیں مار دے، یہ قوم صدیوں تم پر فخر کرتی رہے گی، لیکن تم نہیں نکل پاؤ، اس لیے کہ تم نے یہ سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا تھا کہ تم اور تمہاری نسلیں اس ملک پر حکومت کریں، نسل در نسل۔ اور وہ دیکھو ادھر کہاں لوگوں نے عبداللہ کو بھی نامزد کر دیں، یہ 6 جو آپ کہہ رہے ہیں 7واں بھی کر دیں، کہا عبداللہ کو میں نے صرف رائے دینے کے لیے یہ خود خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے براہ راست عمر فاروق کے خاندان سے پھر کوئی حکمران نہیں آیا ہے۔ ہاں، آپ کی نسل سے دوسری طرف آپ کی پوتی یا پڑپوتی، اس کا بیٹا، اس کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، اور اس نے حکومت کیسے کی ہے؟ جیسے اس کے جد اعلیٰ نے کی تھی کہ جب وہ حکمران بنتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، پہلے اپنی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، پہلے اپنے آرام و سکون کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا بھی لباس لوگوں نے دیکھا، اور اس وقت کتنے بڑے آدموں پر حکومت تھی؟ کتنے بڑے؟ 1-2 ملک پر نہیں، کم و بیش 4 بڑے بڑے آدموں کے بڑے حصوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور کیسا قرآن ہے، ویسی مثال پیدا کر دی، اور لوگوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز نہیں، یہ عمر ثانی ہے۔ ایسا عدد کر کے دکھایا، ایسا عدد کر کے دکھایا کہ 2 سال بعد اس ملک میں، اس ریاست میں کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں مل رہا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے مسائل بڑے، ان کے مسائل بھی ایسے ہی تھے۔ کوئی حکمران آتا تو عورتوں کا شوقین، کوئی آتا تو عمارتوں کا شوقین، کوئی خوشبویات لگا کر عورتوں جیسی حرکتیں کرتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز آئے، بڑے نفیس مزاج کے تھے، جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے پھر شاید کبھی اسے موقع نہ ملتا، جو خوشبو ایک دفعہ استعمال کی پھر شاید دوبارہ استعمال نہ کی، لیکن حکومت ملی تو ویسے ہو گئے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے ہی نہ اتنے ہی عاجز، غرور اور تکبر سے بے نیاز، اور ذاتی اغراض اور مقاصد سے ماورا ہو کر اپنے خاندان، لوگوں نے کہا وہی بات عمر فاروق سے کہی، لوگوں نے کہا اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ وراثت ہی چھوڑ دیں، کچھ ان کے نام ہی کر دیں۔ کہا ان کے نام کرنے سے بہتر ہے میں مسلمانوں پر خرچ کر دوں، میں اللہ کو جا کے یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں اپنی نسل کے لیے یہ کر کے آیا ہوں۔ ہاں، اگر ان کے نصیب میں، اگر ان کی قسمت میں ہوا تو یہ بھوک سے نہیں مریں گے، میں نے ان کو قرآن پڑھایا ہے، نبی کا فرمان پڑھایا ہے۔ ہم سب بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ حکومت والے، ہم بھی
پسند نہیں کرتے. ہم بھی تکبر پر دین کو قربان کر دیتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر ہو تو پھر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ہاں دوسروں کی زندگی پر ہم تنقید کر دیں گے, دوسروں کی زندگی پر دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو, یہ جو ہم نے شروع میں مثال بیان کی تھی, اللہ نے ایک مثال دی ہے ایک بستی, کانت آمنۃ مطمئنہ, یہ امن و سکون والی, چین والی, بدامنی سے پاک, یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. اور میں اگر یوں کہوں اس کے 5-7 دریا چلتے تھے, اس کی زرخیز زمینیں سیراب ہوتی تھی, کوئی لائن میں لگ کر ہاتھ پھیلا کر آٹا نہیں مانگتا تھا. لیکن جب تم نے اپنے رب کو چھوڑا, جب تم نے اپنے رب سے تعلق توڑا اور حکومت والے فرعون کی نسل سے آنے لگے, فکفرت, تم نے کفر کیا, تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا, بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں سے, اللہ کے احسانات سے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اور یہ کوئی نصف صدی کی بات ہے, کم و بیش نصف صدی کی بات ہے کہ جب تم نے اپنے وہ جو وعدہ, جس وعدے پر تم نے اس ملک کو بنایا تھا, وہ وعدہ وفا نہیں کیا, نہ تم نے نہ تمہارے حکمرانوں نے, تو پھر تم پر